السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ کسی بھی نیکی کا ثواب، چاہے فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، مرحومین کو پہنچانا بالاتفاق بالاجماع جائز ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اگر اپنے نیک کاموں کا ثواب بخشتا ہے تو اس کی روح کو ثواب پہنچتا ہے۔ اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ دل میں نیت کر کے ایصال ثواب کرے یا باقاعدہ فاتحہ کا اہتمام کر کے الفاتحہ کہہ کر، کیونکہ فاتحہ بھی ایصال ثواب ہے، ثواب پہنچانا ہے۔ معتزلہ اور خوارج انہوں نے اس کا انکار کیا اور دلیل یہ لے کر آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم میں ہے کہ آدمی کے لیے وہی عمل ہے جو اس نے اپنی کوشش سے کیا۔ گویا آدمی کو وہی عمل فائدہ دے گا جو اس نے خود کیا۔ تو اس کے دو پہلو ہیں۔ جو ایصال ثواب کے منکر ہیں، مرحومین کو، مردوں کو جو ثواب بخشا جاتا ہے اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس بات کے جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو ظاہر ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، آدمی کے لیے نہیں ہے الا ما سعى، مگر وہی جو وہ خود کرے، یعنی آدمی کو اس کے اعمال ہی فائدہ دیں گے۔ اور دوسرا پہلو انہوں نے اپنی طرف سے یہ نکال لیا کہ اس کے اعمال سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے اعمال اسی کو فائدہ دیں گے اور اس کے اعمال سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کا یہی مطلب نکالا جائے کہ آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کمایا اور اسے اس کے اعمال کا فائدہ ملے گا، الا ما سعى، جو اس نے محنت کی اپنے لیے اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا اور اس کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا، یہ مطلب اگر اس کا نکالا جائے تو پھر قرآن شریف کی ایک دو نہیں کئی آیتوں کی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ خود اللہ نے قرآن میں مغفرت کی دعا کا حکم دیا ہے، مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے مغفرت کی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ میری مغفرت فرما،
میرے والدین کی مغفرت فرما اور سارے مومنین کی مغفرت فرما. کیونکہ دعا بھی تو ایک عمل ہے. جب کسی عمل کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا، جس نے کیا اسی کو پہنچے گا، تو دعا بھی تو ایک عمل ہے. دعا کا فائدہ بھی پھر کسی کو نہیں پہنچے گا. اگر یہ مان لیا جائے تو پھر لغو ہے کسی کے لیے دعا کرنا. ارے فضول ہے نا. تو کیا اللہ کسی لغو اور فضول کام کا حکم دے گا؟ اللہ نے جب قرآن میں دعا کرنے کا حکم دیا، مومنین کے لیے دعا کرو، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا. اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اجماع ہے. اور اس کا جو منکر ہے وہ اہل سنت والجماعت کے اجماع کے خلاف ہے. اور چند لوگوں کے اختلاف کرنے سے معاملہ مختلف تھوڑی ہو جائے گا. جس پر اجماع ہو گیا سواد اعظم کا، تو عمل اسی پر رہے گا. ایصال ثواب یہ حق ہے اور ثواب پہنچتا ہے، اور قرآن میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے. اب دیکھیے بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1388 ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر حضور کی بارگاہ میں کہا کہ ان امی افتلتت نفسها وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تصدقت. آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میں گمان کرتا ہوں اظنها ان کے بارے میں، یعنی اپنی ماں کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ لو تکلمت، اگر اسے بات کرنے کا موقع ملتا تو تصدقت، وہ صدقہ کرنے کا کہتی. میرا گمان یہ ہے کہ اگر اسے بات اچانک موت ہو گئی، بات کرنے کا موقع ملتا، مہلت ملتی، تو وہ صدقہ کرنے کا حکم دیتی. فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ. اے اللہ کے نبی، کیا اس کو اجر ملے گا؟ کیا ان کو ثواب ملے گا؟ ان تصدقت عنہا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں. کیا کہا؟ یا رسول اللہ اگر میں اپنی ماں کی جانب سے، ماں کی طرف سے صدقہ کر دوں، میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو کیا میری ماں کو اس کا ثواب ملے گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کہ ہاں. تو یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الجنائز کی بتا رکھی ہے کہ اگر کوئی اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ خیرات کرے یا کوئی بھی ایصال ثواب کرے تو اسے اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اور جو انکار کرتے ہیں وہ حدیث کا منکر ہے. وہ ایک آیت پڑھنے لا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ آدمی کے لیے وہی ہے جو اس کا کمایا ہوا ہے، جو اس نے کام کیا وہی اس کے لیے ہے. یہ آیت پڑھ کر یہ مطلب نکال لینا کہ اس کا فائدہ عمل کرنے والے کو ہی ملے گا، اگر وہ ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا فائدہ دوسروں کو نہیں پہنچے گا. اگر یہ مطلب نکال لیا جائے تو پھر اس حدیث کا کیا؟ کہ بھائی صدقہ تو انہوں نے کیا اور حضور فرما رہے ہیں کہ ثواب تیری ماں کو پہنچے گا. حضور نے کہا نا ثواب تیری ماں کو پہنچے گا. تو پھر اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس کا صحیح مطلب یہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ آدمی کے لیے وہی عمل ہے جو اس نے کیا. مراد یہ ہے کہ قابل یقین عمل کہ جو اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے یا لکھے جا رکھے ہیں وہ اسی کے کیے ہوئے ہیں.
کہ جس پر وہ یقین اور اعتماد کر سکتا ہے۔ بعد والوں کا کیا بھروسہ، مرنے کے بعد کرتے کہ نہیں کرتے ایصال ثواب؟ ارے ہمارے جانے کے بعد پھر ہمارے نام سے کوئی صدقہ خیرات کرتا کہ نہیں، ایصال ثواب کرتا کہ نہیں، کیا بھروسہ؟ لیکن بھروسہ یہ ہے نا کہ تم اگر کرو گے تو فائدہ ملے گا۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ قابل یقین عمل وہی ہے جو آدمی خود کرے۔ بعد والوں کے عمل کا یقین نہیں ہے، کرتے کہ نہیں کرتے، لیکن تم جو کام کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، تلاوت کرو گے، ذکر کرو گے اللہ کا، تو اس کا فائدہ تمہیں کو تو ملے گا۔ تو یہ یقین کی طرف اشارہ ہے کہ قابل یقین عمل آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرے، خود اپنے لیے کرے۔ ورنہ دوسروں کے بھروسے میں بیٹھ گیا تو کرے گا کیا؟ خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مرنے کے بعد لوگ بخش دیں گے، یعنی نماز پڑھ کے میرے نام پہ بخش دیں گے، تو وہ قابل یقین نہیں ہے۔ قابل یقین عمل یہی ہے جو تم خود دنیا میں کر کے جاؤ، اپنے ہاتھوں سے جو نیکیاں کرنا ہے کر لو، بعد والے پتہ نہیں پھر کرتے کہ نہیں کرتے۔ اس لیے جب تک زندگی ہے تب تک عمل کا وقت ہے، اور اپنے لیے اپنی زندگی میں ہی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو، اچھے کام کر کے جاؤ، تاکہ تمہارے لیے یہ عمل مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ دوسری حدیث پاک دیکھیے آپ، ابو داؤد شریف کتاب الزکوٰۃ میں زکوٰۃ کا بیان۔ عن سعد بن عبادہ انہ قال یا رسول اللہ کی ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کون؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان ام سعد ماتت، ام سعد کا انتقال ہو گیا، سعد کی ماں کا مراد یہ نا بھائی، حضرت سعد خود کہہ رہے ہیں میری والدہ کا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، فَأَيُّ الصَّدْقَةِ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ کون سا صدقہ افضل ہے کہ میں وہ صدقہ کروں تو اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے؟ قال الماء، حضور نے فرمایا کہ پانی۔ کیا فرمایا؟ پانی، یعنی پانی جو ہے بہترین صدقہ ہے۔ قال فحفر بیرا، حضرت سعد نے جو ہے ایک کنواں کھدوایا اپنی ماں کے نام سے۔ وقال هذه لأم سعد، اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یہ سعد کی ماں کا ہے، مطلب لوگ اس سے پانی پئیں گے تو اس کا ثواب اللہ میری ماں کو پہنچائے گا، سعد کی ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا، ہے نا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ مرحومین کو صدقہ خیرات یا کوئی بھی نیکی جب بخشی جائے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کا فائدہ انہیں ملتا ہے۔ اچھا، فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ایمان شرط ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمائی کہ عاص ابن وائل یہ مر گیا، اس نے منت مانی تھی کہ میں 100 اونٹ ذبح کروں گا، تو اس کا بیٹا تھا ہشام ابن عاص، تو اس نے جو ہے اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹ ذبح کر ڈالے۔ تو اس کے بھائی ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عاص، یہ دونوں ساتھ میں پہنچ کر حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کیے تھے دونوں نے۔ تو حضرت عمر ابن عاص جو عاص کے بیٹے ہیں، عاص کافر تھا اور حضرت عمر ایمان لے آئے تھے، تو آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، میرے باپ نے منت مانی تھی کہ 100 اونٹ ذبح کرے گا لیکن مر گیا، تو میرے بھائی ہشام نے 50 اونٹ اس کی طرف سے ذبح کیے، تو کیا اس کا ثواب یا اس کا فائدہ میرے باپ کو ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ ایمان پہ مرتا
اگر تیرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہوتا تو ضرور اسے تیرے صدقے کا، تیری نیکی کا اور یہ قربانی کا ثواب ملتا، لیکن وہ ایمان پہ نہیں مرا تو اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو دیکھیے حدیث پاک میں صاف ہے کہ ایصال ثواب کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، نبی کی محبت کا چراغ سینے میں جلا کر دنیا سے گیا ہے۔ الحمدللہ ہم مرحومین کو دعوے کے ساتھ ایصال ثواب کرتے ہیں کہ حضور کے طفیل ان کا ایمان بھی سلامت ہے، ان کی آخرت سلامت ہے، اور حضور کی غلامی میں انہیں جنت بھی ملے گی۔ اور جو منکر ہے انہیں دنیا میں پتہ ہے، پہلے یقین ہو گیا کہ ایصال ثواب سے ہمیں فائدہ ملنا نہیں ہے۔ جب ملنا ہی نہیں ہے تو ہے نا یہ چیختے رہو کہ ایصال ثواب سے کوئی فائدہ نہیں، بالکل نہیں، تجھے نہیں، ہمیں تو ہے نا۔ ایصال ثواب کا فائدہ تیرے لیے نہیں ہے، سنیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، ہے نا۔ اس لیے یہ چیختے رہتے ہیں کہ ایصال ثواب سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم اپنی قوم کو بتاتے رہتے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بالکل فائدہ ہے۔ اگر کبھی یہ ٹکرا جائے اور کہے کہ کوئی فائدہ نہیں تو کہنا بالکل صحیح کہا، ہے نا۔ کیا کہنا؟ صحیح کہا، تیرے لیے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے لیے تو فائدہ ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ ہاں الحمدللہ ایصال ثواب سے ہمیں فائدہ ہے، سنیوں کو فائدہ ہے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی ایصال ثواب، بھئی کسی مسلمان کی مدد کرنا، ہے نا، مدد بولے تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس وقت تک مدد فرماتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ تو اگر کوئی بھوکا ہے، آپ نے کھانا کھلایا تو مدد کیا کہ نہیں؟ کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی آپ نے دور کی مدد کی کہ نہیں؟ تو کوئی تکلیف میں ہو، اس کی تکلیف کو دور کر دیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھو حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم قال ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ۔ حضرت سعید ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اس نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑے پہنا دے، کیا کہا؟ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑے پہنا دے، ہے نا، کب؟ جبکہ وہ ننگا ہو، برہنہ ہو، علی عرین، تو کساہ اللہ من خضر الجنتی، اللہ اسے جنت کا سبز جوڑا پہنائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَا مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کھانا کھلائے جبکہ وہ بھوکا ہو، بھوکا ہے اور اسے کھانا کھلا دے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنتی، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ کوئی کسی مسلمان کو کھانا کھلائے تو اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَا مُسْلِمًا عَلَى ظَمَائٍ، اور کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو پانی پلائے جبکہ وہ پیاسا ہو، یعنی کسی پیاسے کو پانی پلا دے تو سقاہ اللہ عز وجل من الرحیق المختوم، اللہ اسے جنت کی پاک شراب پلائے گا۔ تو بتائیے، بھوکا ہونا، پیاسا ہونا، برہنہ ہونا، مصیبت میں ہونا، بیمار ہونا، یہ مصیبت ہے، لیکن چھوٹی مصیبت ہے کیونکہ دنیا کی ہے۔ مرنے کے بعد جو مصیبت ہے وہ بڑی مصیبت ہے۔ مرنے کے بعد اگر بندہ عذاب میں ہے، مرنے کے بعد بندہ تکلیف میں ہے تو وہ بڑی مصیبت میں ہے۔ تو جب دنیا کی چھوٹی مصیبت میں کوئی کسی مسلمان کی مدد کر دے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی بہاریں عطا کر رہا ہے۔ تو جو آخرت کی مصیبت میں گرفتار ہے، عذاب میں ہے، اور آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر کے اسے عذاب سے نجات دلا دے تو قسم خدا کی اس کے اجر و ثواب کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے کسی کے لیے آخرت کی مصیبت دور کی ہے۔ ارے آخرت کی مصیبت دور کرنے کے آپ سبب بنے کی نہیں؟ کئی روایتیں موجود ہیں۔ شرح الصدور فی احوال القبور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر دیکھے، ایصال ثواب کے لیے باقاعدہ مستقل آپ نے باب باندھا اس کے اندر میں،
کہ جب کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے یا قرآن پڑھ کے بخشتا ہے تو اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، فرماتا ہے نا مغفرت۔ تو ہمارے ایصال ثواب سے اگر کسی مردے کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو آپ نے اس کی مدد کی کہ نہیں؟ ارے جلدی بولیے۔ اور مسلمان کی مدد کرنے کا حکم آیا کہ نہیں؟ تو ایصال ثواب جائز ہوا، بے شک جائز ہے نا، اور اس سے فائدہ بھی پہنچ رہا ہے، لیکن سنیوں کو فائدہ ہے نا، دوسروں کو نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یضحی بکبشین فقلت له ما هذا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اچھے موٹے تازے تگڑے دمبے ذبح کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ کیا یہ کیا کر رہے آپ؟ تو فقال حضرت علی نے کہا ان رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، یعنی ایک قربانی تو میری ہے اور ایک حضور کی طرف سے۔ اگر کسی کی جانب سے کوئی نیک کام کرنا یا کسی کے نیک کام کا کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا تو حضور کیا اپنی جانب سے قربانی کرنے کا حکم دیتے؟ اپنی جانب سے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان کے عمل سے دوسرے مسلمان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ آپ جو ہے سورہ کہف کی تفسیر میں آپ دیکھنا جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو دیوار گر رہی تھی خضر علیہ السلام نے سیدھی کر دی، سیدھی کی کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا، کہا کہ 2 یتیم بچوں کا ہے، تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے شعور کو پہنچیں گے تو خزانہ خود ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ گاؤں والوں نے کچھ کھانے کو دیا نہیں اور آپ نے بغیر مزدوری کے دیوار سیدھی کر دی، کہا حق ہے لے لیجئے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ 2 بچوں کا ہے۔ اور وہ 2 بچوں کا خزانہ کیوں محفوظ ہوا؟ کیونکہ ان کے پشتوں میں جو ہے تو کوئی نیک گزرا تھا، تو اس کی نیکی کا فائدہ کئی پشتوں کے بعد مل رہا ہے، کہ اگر کوئی خاندان میں نیکی کرے تو اس کی نیکی کا فائدہ دوسروں کئی پشتوں تک ملتا ہے۔ بتائیے، یا نیکی کرنے والا ڈائریکٹ اپنی نیکی بخش دے رہا ہے تو کیا اس کو فائدہ نہیں ملے گا؟ ہے نا، بالکل فائدہ ملنا اس کا۔ ان عائشہ، یہ بھی ابو داؤد شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 2792۔ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم امرا بکبشین، حضور نے حکم دیا کہ ایک دمبا لے کر آؤ، ہے نا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور نے حکم دیا کہ ایک دمبا لے کر آؤ، اقرنا، جس کی سینگ والا دمبا ہونا چاہیے، یتاؤ فی سوادن، جس کے پیر کالے ہوں۔ حالانکہ ترجمہ اگر بامہارہ ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو اندھیرے میں چلتا ہو، فی سوادن، کالک میں چلتا ہو، وینظر فی سوادن، اور اندھیرے میں دیکھتا ہو، کالے میں، ہے نا۔ تو مراد یہ ہے کہ جس کے پیر کالے ہو، جس کی آنکھیں کالی ہو، وَيَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، اور جس کا سینہ اور پیٹ جو ہے یہ بھی کالا ہو، ایسا دمبا لے کر آؤ، حضور نے فرمایا۔ فَأُوتِيَ بِهِ، جب ایسا دمبا لائے گا تو فَزَحَّا بِهِ، حضور نے اسے ذبح فرمایا۔ فقال، راوی کہتے ہیں یا عائشہ، تو حضور نے کہا کہ اے عائشہ، حلم المدیہ، چھری دو، یعنی کہا اے عائشہ چھری لے کر آؤ۔ جب چھری لائی گئی تو ثم قال، حضور نے فرمایا کہ قال شہزیہا بحجر، اسے پتھر پہ گھسو۔ حضور نے کہا کہ پتھر پہ چھری کو تیز کرو، ففعلت، حضرت عائشہ کہتے ففعل، تو میں نے ویسے ہی کیا،
حضور نے حکم دیا چھری گھسو، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی کہ میں نے چھری کو گھسا، فَأَخَذَهَا، حضور نے چھری میرے ہاتھ سے لے لی، وَأَخَذَ الْقَبْشَ، اور پھر دمبے کو لیا، فَأَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ، پھر حضور نے اسے لٹایا اور ذبح کر دیا، ہے نا۔ حضرت عائشہ پوری کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ حضور نے لٹایا اور اسے ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد وقال، کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے اللہ قبول فرما، ہے نا، اللہم تقبل، اے اللہ قبول فرما، من محمد وآل محمد ومن امتی محمد، اے اللہ محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اپنی جانب سے حضور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ دمبا ایک ہے نا، اور ایک میں ایک ہی آدمی کا ہوتا ہے، ہاں بڑا جانور ہے تو ساتھ ہو جاتے اس میں، لیکن دمبا ایک ہے، دمبا بکرا بکری، اس میں ایک جانور پہ ایک ہی کی قربانی ہوگی نا، لیکن میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ محمد کی طرف سے، میری طرف سے قبول فرما، وآل محمد، میری آل کی طرف سے قبول فرما، ومن امتی محمد، اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور یہ حضور کے لیے خاص ہے، حضور کے لیے خاص ہے کہ پوری امت کو ایک دمبے میں، ہے نا، حضور نے شامل فرما لیا۔ کوئی اور اگر کرے تو کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ ثم دحا بہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام نے اسے ذبح کر دیا، ہے نا، اسے ذبح فرمایا۔ تو حضور کا اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے قربانی کرنا، اور پھر ساری امت کی طرف سے قربانی کرنا بتا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے عمل سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر فائدہ نہیں پہنچتا تو حضور دعا فرماتے، ہے نا۔ اچھا پھر حکم دیا کہ میری طرف سے قربانی کرو، تو دیکھو حضرت علی قربانی کر رہے ہیں، تو حضور کی طرف سے بھی کرنے کا ثبوت مل گیا، اور حضور نے امت کی طرف سے کی، اس کا بھی ثبوت حدیث پاک کے اندر مل گیا۔ تو گویا ایک مسلمان کے عمل سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے، تبھی تو حکم دیا گیا۔ اچھا پھر دمبا ذبح کیا سامنے، حضور کہہ رہے ہیں اللہ قبول کر، ہے نا۔ ہم بھی تبرک سامنے رکھ کے فاتحہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ بد عقیدے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں تبرک سامنے رکھ کر فاتحہ دینا جائز نہیں۔ فاتحہ اصل میں ایصال ثواب ہے، فاتحہ کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ اب یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بد عقیدے جو ہے تو اسے ناجائز، حرام، بدعت اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن انہی کے پیر صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، ہے نا، فیصلہ ہفت مسئلہ کے اندر فاتحہ کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ بھی فاتحہ کیا، یہ ایصال ثواب ہی تو ہے، اور ایصال ثواب آدمی دل سے کہہ لے تو لوگ دل میں ارادہ کرتے تھے اور کام کر لیتے تھے، ہے نا۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں اٹھاتے تھے ہاتھ، زبان سے نہیں، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھائی دل کی نیت کو زبان پہ بھی لا لے تو بہتر ہے۔ جیسے نماز میں نیت کرتے ہیں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے آپ نیت کر رہے ہیں اللہ ظہر پڑھ رہا ہوں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہنا افضل ہے۔ تو بھائی ایصال ثواب بھی آپ نے دل میں سوچ لیا کہ اللہ میرے اس کام کا ثواب فلاں کو پہنچے تو پہنچ جائے گا، لیکن زبان سے کہنا بہتر ہے۔ تو بعد میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ جب دل کے ارادے کو زبان سے کہا جا رہا ہے اور زبان سے اظہار کرنا یہ افضل ہے، تو کیوں نہ دل اور زبان دونوں کے ارادوں پر میں ہاتھوں کو اٹھا لوں، کیونکہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا بھی تو، ہے نا، ایک کمال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عجز و انکساری کا، ہے نا، ایک ثبوت ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے پسند ہے۔ تو پھر بعد میں کسی نے جو تو ہاتھ اٹھانے کا اس میں وہ کیا، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جس چیز کا ثواب بخش رہے ہیں، جیسے مان لیجیے آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو پانی پلایا، کسی کو شربت پلایا، اور پھر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، اس کا ثواب فلاں میرے دادا دادی کو پہنچے، فلاں مسلمان کو پہنچے، تو پھر کہا کہ بھائی جو چیز
کھلا کر ثواب پہنچایا جا رہا ہے تو کیوں نہ وہ سامنے بھی رکھ لی جائے. تو لوگوں نے اس تبرک کو سامنے رکھنا شروع کر لیا. پھر بعد میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھئی اتنا کر ہی رہا ہے اور پھر دعا بھی ہو رہی ہے تو قرآن پڑھ لیا جائے, اس لیے کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کے مقام میں سے ایک مقام ہے قرآن پڑھنے کے بعد. تو ہم فاتحہ میں قرآن پڑھتے ہی اس لیے ہیں, اور پھر قرآن پڑھنا خود عبادت, قرآن پڑھنا خود ثواب کا کام. تو پھر جو قرآن پڑھا اور جو تبرک کھلا رہا ہے, جو کھانا پانی شربت لوگوں کو کھلا کر ثواب مرحوم کو پہنچانا چاہ رہا ہے, تو لوگوں نے سامنے رکھنا شروع کر دیا. تو اس طریقے سے مکمل فاتحہ کا طریقہ تیار ہو گیا. خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اتنی باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں غیر شرعی غلط اور ناجائز کام کیا ہے؟ کیا ناجائز کام ہے؟ اگر تبرک سامنے رکھ ہی لیا اس نے اور تو کہہ رہا ناجائز ہے, تو آج ثابت کر, بتا قرآن کی کس آیت میں ہے کہ تبرک سامنے رکھ کر فاتحہ نہیں دینا چاہیے, یا کس حدیث میں ہے؟ ثبوت کچھ نہیں, بس ایک رٹا مار لیا. صحابہ نے کیا کیا؟ تابعین نے کیا کیا؟ ارے بہت سارے کام صحابہ اور تابعین نے نہیں کیا, تم کر رہے ہو. یہ فاتحہ کا طریقہ ہے. اچھا, یہ بدعقیدے فاتحہ کو نماز کے مقابل لے کر آتے ہیں, جبکہ آج تک کسی سنی نے نماز کے مقابلے میں فاتحہ کو نہیں کھڑی کیا ہے. نماز فرض ہے, فاتحہ نفل ہے. لیکن بدعقیدے نماز کے مقابلے میں فاتحہ کو رکھ کر عام مسلمانوں کو بہکاتے ہیں کہ دیکھو نیاز کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا. نیاز کر رہا ہے, نماز کبھی تم نے مسجد میں دیکھا؟ لیکن دیکھو ابھی کیسا 11 دیکھ پکا رہا ہے. ارے بھی نماز ایک فرض عبادت ہے, اگر کسی نے نہیں پڑھا تو نیاز سے اس کا کیا تعلق؟ نماز نہیں پڑھا گناہگار ہوا, گناہ کبیرہ کیا, بہت سخت گناہ ہے. لیکن اگر نیاز کر رہا ہے تو اس کا نماز نہ پڑھنے سے بھئی وہ ایک الگ فعل ہے, یہ الگ فعل ہے. لیکن عام مسلمانوں کو ایسا, ارے بھئی کبھی یہ بھی تو کہہ کہ دیکھو شادی میں ناچ رہا ہے, کبھی مسجد میں نہیں دکھتا ہے. کبھی ڈھول بجا رہا ہے نا, ڈھول بجا رہا ہے دیکھو, اور سندل میں اور کائے میں شادی میں ہے نا. آج کل تو بڑا معاملہ ہو گیا ہے, ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں, ویڈیو بنا رہا ہے, دلہن کے ساتھ کھڑے ہو کر اسٹیج کے اوپر, دولہا بھی کھڑا ہے, ساری شرم بالائے طاق رکھ کر ہے نا, لپیٹ کے پوٹلی بنا کے گھر میں رکھ کر, بھرے مجمع میں آ کر ہے نا, مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے, اور نماز کو نہیں آتا ہے. وہاں نہیں کہے گا. لیکن جہاں سنی مسلمان ٹوپی لگا کر حضور کے جلوس میں آ جائے تو کہتے ہیں دیکھو جلوس میں آ رہا, نماز نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن قسم خدا کی ہم نے دیکھا ہے کہ جس دن جلوس نکلتا ہے اس دن مسجدوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہتی ہے. جن جن راستوں سے جلوس گزرتا ہے تو دیکھ لینا آپ, ان 2 3 جماعتیں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر. وہی اگر جلوس نہیں نکلتا تو 2 صف 3 صف مقتدی رہتے. لیکن جلوس کی برکت ہے کہ اس مسجد میں بھر بھر کے 3 جماعتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں دکھے گا انہیں. فاتحہ کو ہم کبھی نماز کے مقابلے میں نہیں لاتے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے فرض ہے, فرائض پر عمل کرو. نماز فرض ہے, حج فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, روزہ فرض ہے. قیامت میں ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا. ہاں فاتحہ, نذر و نیاز یہ نفل کام ہے, کرو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ہمارے ان کاموں پر زور بھی نہیں دیا جاتا کہ کرنا ہی پڑے گا, بلکہ ہمارے ہاں تو جہاں اگر ہوشیاری مارا تو مذمت بھی ہوتی ہے. ہاں, کان پکڑ کے مروڑا بھی جاتا ہے کہ طریقہ یہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسی دعوتوں میں نہ جاؤ جن دعوتوں میں مالداروں کو بلایا گیا اور غریبوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. ورنہ آج کل تو نیاز کے نام پر لوگ ایونٹ کر رہے ہیں, ایونٹ لون بک کیے جا رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے, بہت بڑا فنکشن دکھ رہا ہے تو کیا 11ویں شریف ہے. 11ویں شریف کمپٹیشن پر آج کل 11ویں لوگ کر رہے ہیں. کمپٹیشن پر آج لوگ نیاز کر رہے ہیں کہ فلاں کیا ایسا ہوا تھا میں ایسا کروں گا. کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں اگر کمپٹیشن کی نیت ہے. اور اس میں دکھاوا بھی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کو کیسے معلوم دکھاوا؟ میں نے کہا کل ہی پوچھ رہا تھا مولانا صاحب کام کیسا تھا اپنے آقا. یہ دکھاوا نہیں تو کیا ہے؟ یہ دوسرے دن لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کیوں کیسا تھا,
کھانا کیسا بنا تھا، ہے نا، مجمع تھا کہ نہیں؟ تو بھئی دکھاوا ہی تو ہوا ہی ہے۔ اور جو دعوتیں یا کوئی بھی نیک کام دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے کیا جائے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ ایسے کام لپیٹ کر منہ پہ مار دیے جائیں گے، میں کہتا ہوں تو نیاز کی بات کرتا ہے، نماز بھی منہ پہ مار دی جائے گی اگر دکھاوے کے لیے پڑھا ہے۔ اور ان کی تو قبول ہوتی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی دکھاوا اتنا کہ ایک پلیٹ بنا کے رکھ دیا، سا نیم پلیٹ ہوتی ہے نا، نیم پلیٹ، ویسے لکھ کے رکھ دیا ابھی نماز کو گئے ہیں، اور جیسے ہی اٹھ کے گیا تو کاؤنٹر پہ وہ رکھ دیا۔ میں نے خود دیکھا، ایک وہاں پڑے گیا ایسا رکھا ہوا ہے، ایک صاحب کی دکان پہ گیا، میں نے کیا دکھ رہا ہے یار یہ؟ ارے ویسے جو بولے لکھ کے رکھ دیا اس پہ ابھی نماز کو گئے ہیں۔ ارے شٹر گرا اور جا، کاؤنٹر کھلا ہوا پورا اور لکھ کے رکھ دیا ابھی نماز کو گئے ہیں۔ تو دو چار اور بنا لینا تھا، اگر ٹوائلٹ کو گیا تو وہ بھی بنا لینا تھا۔ تو دکھاوا ایک تو قبول نہیں، اس پر بھی اتنا دکھاوا۔ الحمدللہ سنی پڑھتا ہے، اور سنی زیادہ پڑھتے نماز، میں نے کئی بار یہ بات کہی اور اسے پروف بھی کیا ہے۔ سنی الحمدللہ بہت پڑھتے ہیں، اور وہابی سے بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم اتنی نماز پڑھ رہے، سنی نہیں پڑھتے ہیں۔ کئی فجر میں جا کے دیکھنا ان کی مسجد میں کتنے نمازی رہتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ اور سنیوں کی مسجد میں دیکھنا الحمدللہ، ہاں سنیوں کی مسجدیں، یہ اور بات ہے کہ ہماری مسجدیں زیادہ ہیں شہر میں، تو کیسا ہے کہ اب ایک محلے میں 2 مسجد ہے تو ظاہر سی بات ہے، اور ان کی کیسا ہے کہ گنی چونی ادھر ادھر تو تھوڑا سا بھیڑ دکھ جاتی ہے۔ سنیوں کی تعداد بھی تو زیادہ ہے نا، اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے، قسم خدا کی سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے سنی ہیں۔ اور سنی پڑھتا نا تو دل سے پڑھتا، خلوص سے پڑھتا، دکھاوا نہیں کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں فرائض پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ بالکل یہ ضروری ہے، اسے کرو، اور نظر و نیاز، فاتحہ اور نفلی کام ہم فرائض کے مقابلے میں لے کر نہیں آتے ہیں۔ نماز چھوڑ کے نیاز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ الحمدللہ نماز کی دعوتیں بھی ہم دیتے ہیں، اور پھر نیاز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس میں شریک بھی ہوتے ہیں اور شرکت کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ نیاز کو ہم فرض اور واجب نہیں کہتے ہیں بلکہ نفل ہے۔ وہابی تو سیدھے حرام کہتا ہے، اور آج تک اس کے حرام ہونے پر ایک دلیل نہیں دی، ایک ثبوت نہیں دیا۔ ارے فاتحہ کے کھانے کو ناجائز کہتا ہے، ہم نے کہا بھئی کیسے ناجائز ہو گیا یہ؟ اس کے اندر ہے کہ اگر بریانی ہے تو چاول ہے، گوشت ہے، مسالے ہے، تیل ہے، پانی ہے، دہی ہے، تو دہی بھی پاک، پانی بھی پاک، چاول بھی پاک، اور سنی مسلمان کے ہاتھ کا ذبح ہوا گوشت ہے، ذبح کیا ہوا، وہ بھی پاک ہے نا، تو سب تو پاک ہے۔ اب تو حرام کیسے کہہ رہا ہے؟ کیا ملانے سے حرام ہو گیا؟ اس کے لیے حرام ہو گیا، لیکن پھر بھی آئے گا۔ اللہ ان کے شر سے بچائے۔ فاتحہ کے کھانے کو ناجائز کہہ رہے ہیں، لیکن آج تک اس کے ناجائز ہونے پہ کوئی دلیل نہیں۔ اصالہ ثواب کو ناجائز کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ثبوت پر آج تک نا، وسیلے کو کل آپ نے سنا نا، اسے ناجائز کہہ رہے ہیں، لیکن دلیل کچھ نہیں۔ اس لیے تو ہمارے بزرگوں نے انہیں جواب بھی ایسے دیے اور سوال ایسے قائم کیا، آج تک ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ اپنے گھسے پٹے ان کے مولویوں کے پرانے اعتراض لے دے کے بس وہی گھما پھرا کے، وہی اعتراض گھما پھرا کے، جیسے اس دن بتا رہے تھے نا تم لوگ کہ وہ ایک نے ڈالا ہے، پوری ضعیف حدیث پڑھ رہے تھے، بولے پہلے دن تراویح میں نے جو بتایا نا کہ اجماع ہے صحابہ کا، اور حضور نے 20 رکعت پڑھی اور حضرت عمر نے 20 رکعت کا حکم دیا، تو کئی روایتیں میں نے پڑھ کے بتائی۔ تو ایک صاحب کہنے لگے ان سے، پوری ضعیف حدیثیں پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا ضعیف ہی پڑھی تو ارے ہم نے، چلو ٹھیک ہے، تو کہتا ضعیف ہے، 20 رکعت تراویح کی حدیثیں ہم نے پڑھی ضعیف ہے، تو کہتا چل ٹھیک ہے ضعیف ہے، ہم نے ثابت تو کیا، اگرچہ ضعیف سے ثابت کیا۔ 8 رکعت پر تو ایک ہی ضعیف لا دے، تیرے پاس اگر ایک ضعیف ہو تو وہی لے کر آ جا 8 رکعت پر، تمہارے پاس تو 8 رکعت کے ثبوت میں ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور جو حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، تمہاری پوری نسلیں ختم ہو جائیں گی
لیکن اس حدیث سے تم تراویح ثابت نہیں کر سکتے. سمجھے کہ نہیں؟ جو حدیث پاک یہ پیش کرتے ہیں نا، پوری نسلیں ختم ہو جائیں گی ان کی، لیکن یہ اس حدیث سے تراویح ثابت نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پیش کی، چل کی ہے نا، ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. اور جو سارے صحابہ نے اجماع کر لیا، پھر کیا ہے وہ؟ ارے ارکان اصول ہے نا شرع میں سے ایک اصل اجماع بھی تو ہے. مسائل شرع جو اخذ کیے جاتے ہیں وہ 4 طریقے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، ہے نا، اور چوتھا قیاس. قیاس ان تینوں کی اصل ہے، یعنی یا تو اجماع پر، قرآن پہ قیاس ہوگا، یا حدیث پر، یا اجماع پر قیاس کر کے علت مشترکہ کی بنیاد پر جو حکم اس کا ہے وہی حکم قیاس کے ذریعے یہاں بیان کر دیتے ہیں. تو اجماع بھی اصول شرع میں سے ایک اصل ہے، اور جیسا قرآن و حدیث کے احکام پر عمل ضروری ہے، ایسے ہی اجماع امت پر، کہ جب اجماع سے، اور پھر وہ بھی اجماع کس کا؟ صحابہ کا. صحابہ کا اجماع کہ 20 رکعت تراویح ہے، تو اس پر ساری امت کے لیے عمل ایسا لازم اور ضروری کہ اب اگر کوئی عاقل و بالغ مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، بغیر کسی عذر کے تراویح چھوڑتا ہے تو گناہگار ہوگا، کیونکہ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے. اس پر سارے صحابہ کا اجماع. ضعیف حدیث کہہ کر تم اجماع سے بھاگ نہیں سکتے، اجماع تو ہے اس پر. اور دعویٰ تو ہمارا ابھی بھی ہے کہ لاؤ تم 8 رکعت تراویح پر ایک حدیث ضعیف ہی ہو، لا، وہی لا کے رکھ دے، ہے نا. نہیں لا سکتے، کبھی ثابت نہیں کریں گے. اس لیے بزرگوں کا دامن تھام کے رکھو، ہے نا. بزرگوں کی نسبتیں قسم خدا کی ایمان و عقیدے اور نیک اعمال سب کی حفاظت کرتے ہیں. اور وسیلے کے تعلق سے بھی آپ نے سنا، ایصال ثواب کے بھی الحمدللہ. یہ وہ مسائل ہیں کہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، لیکن وہابیوں نے خود اسے چھیڑا ہے. صدیوں پہلے، صدیوں سے چلے آ رہے تھے. وسیلہ بھی تھا، ایصال ثواب تھا، فاتحہ تھا، میلاد تھا، چلا آ رہا تھا. کسی نے اس پر کچھ نہیں کیا. اس کو چھیڑنے والے یہی وہابی ہیں. 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے انہوں نے ان مسائل کو چھیڑا، اور فروعی مسائل کو چھیڑ کر امت کے اندر اختلاف پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے. ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت وسیلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں جلائے، حضور کی محبت میں اٹھائے، اور برد عقیدوں کے شر سے تمام سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.